بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سفینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے موتر اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج سے چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کی تھی کہ بعض محاورات، الفاظات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان حالت کفر میں چلا جاتا ہے۔ سامعین معظم، آج میں مزید ایسے الفاظات، جملے، محاورے لے کر آیا ہوں، ان پر آپ غور کیجیے گا، غور سے سنیے گا اور دوسروں کو بھی آگاہی دیجیے گا۔ جن کو آپ ارسال کر سکتے ہیں ان کو تو آپ ضرور ارسال کیجیے، اور جن کو آپ ارسال نہیں کر سکتے ہیں ان کو ان کی مادری زبان میں بتائیے گا، آگاہی دیجیے گا، سنوائیے گا۔ تاکہ وہ بھی یہ جان پائیں، کیونکہ مادری زبان کا اثر بہت ہی گہرا ہوتا ہے، وہ زیادہ ہی سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ وہ یہ آپ لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو چلیں آج کا پہلا محاورہ آپ کو سنواتا ہوں۔ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ یہ محاورہ پھر سے سماعت فرما لیجئے۔ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ یہ محاورہ ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کسی سے کوئی رعایت حاصل کرنے جائے اور رعایت ملنے کی بجائے اس پر مزید بوجھ ڈال دیا جائے۔ یہ محاورہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس محاورے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے روزہ انسان پر ایک ناگوار بوجھ ہے، حالانکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کو خوش دلی سے سر انجام دینا چاہیے، یہ مومن کا شعار ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے لیے کسی کے استثناء، کسی کو رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندے پر فرض عین ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت ذی شعور مسلمان پر اس کی پابندی لازم ہے، یعنی کہ وہ پانچوں نمازیں ادا کریں۔ سامعین معظم، آج کا دوسرا محاورہ سنتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ محاورہ پھر سے سماعت فرما لیجئے۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ محاورہ بھی اکثر اوقات ہم اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ اس کے جو معنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی دانستہ جرم کرتا رہا، یعنی جان بوجھ کر جرم کرتا رہا یا حرام ذرائع سے مال جمع کرتا رہا، کماتا رہا، پھر پاکیزہ بننے کے لیے، پاک صاف بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے حج پر چلا گیا، گویا اس نے حج کو حرام کو حلال کرنے کا ذریعہ بنا لیا یا بنایا ہے۔ یہ سوچ بالکل باطل ہے، یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق تو زندگی میں کسی مرحلے پر بھی کسی کو مل سکتی ہے، ہاں بشرطے یہ شرائط کے مطابق ہو اور ماضی کے افعال کی تلافی بھی ہو۔ اگر حرام ذرائع سے مال کمایا ہے تو اسے اپنی ملکیت سے نکالے، یہ شرعی مسئلہ ہے، سماعت فرما لیجیے۔ اگر اصل مالکان معلوم ہیں تو انہیں لوٹا دے، واپس کر دے، ادا کر دے۔ اگر سرکاری خزانے میں خیانت کی ہے تو وہ مال خزانے میں جمع کرا دے۔ اگر حقدار کا پتہ نہیں ہے یا وہ وفات پا چکا ہے یا پا چکے ہیں، اس کے وارثان موجود ہیں تو ان کے سپرد کر دیں۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو ثواب کی نیت کیے بغیر اسے صدقہ کر دیں۔
یہ صدقہ کا ثواب اس وفات پانے والے کو ملے گا۔ بلی کو حج سے کیا نسبت ہے؟ اس میں بھی اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے عمرہ اور حج کرانے کو گناہوں کی تلافی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ آج کا تیسرا محاورہ سنتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے میری قسمت میں شاید لکھا ہی کچھ نہیں، یا وہ لکھنا ہی بھول گیا معاذ اللہ۔ سماعت فرمائیں، اس جملے پر غور کریں، یہ کیسا جملہ بولا جاتا ہے۔ اب آگے اگر سماعت فرمائیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا۔ مزید غور کریں تو کہا جاتا ہے کہ شاید بنانے والا بھول ہی گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات بھولنے، بہکنے، بھٹکنے، غلطی کرنے سے پاک ہے۔ وہ بھول چوک سے مکمل طور پر پاک ہے، لیکن بعض لوگوں کی زبان پر یہ کفریہ کلمات آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، ان کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے، وہ نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ سامعین معظم، آج آپ نے 3 محاورات سماعت فرمائے۔ ان محاورات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ان کو ان کی مادری زبان میں سنائیے تاکہ وہ بھی بچ پائیں۔ اگر ایسے محاورات انہوں نے کبھی بولے ہیں تو وہ توبہ کر لیں۔ سامعین معظم، آئیں ہم سب مل کر توبہ کریں، کیونکہ ہم سنتے آئے ہیں، یہ محاورے سناتے آئے ہیں، کہتے رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ محاورہ نہ سنا، نہ سنایا، نہ کہا، نہ بولا، نہ زبان سے ادا کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرنے سے جو ہے نا بہت بڑا ثواب مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ میں نے ادا نہیں کیے، تو ہمیں گمان نہیں کرنا چاہیے، بات مان لینی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر وہ توبہ کر لے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، تو ہمیں توبہ کریں۔ اے پیارے اللہ عز و جل، ہم نے کبھی بھی جانے انجانے میں ایسے جملے یا اس سے بڑھ کر مزید جملے بولے ہوں تو ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ شریف بھی ادا فرما لیں، کیونکہ ایسے کلمات کہنے سے انسان جو ہے نا حالت کفر میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو تب بھی وہ مسلمان ہوگا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کلمات سے محفوظ رکھے، یعنی کہ شیطان اکساتا ہے ایسے کلمات ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ ایسے کلمات انسان کا ہے، شیطان کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔